السلام علیکم ناظرین، طاہر محمود خان رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت موجود ہیں ہمارے ساتھ شہزاد صنم صاحب، جو پاکستان سٹیزن کونسل فار ہیومن رائٹس کے روح رواں بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ راولپنڈی کا انسائکلوپیڈیا اگر انہیں کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ شہزاد صنم صاحب بتائیے گا کہ جو اس وقت لئی ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت صاف ستھرا پانی ہوا کرتا تھا اور بہت خوبصورت پرفضا میں کام ہوا تھا، پنڈی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اس بارے میں تفصیل بتائیے گا ذرا۔ لیکن نالا لئی جو ہے نا، جی جی یہ راول پنڈی میں ایک واحد ایسا وہ تھا نالا کہ جہاں پر دھوبی اپنے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ جی جی اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس پانی میں کپڑے دھل رہے ہیں تو وہ پانی کیسا ہوگا۔ جی جی جوں جوں وقت گزرتا گیا، نالا اس وقت شاپر نہیں ہوتے تھے، صحیح۔ یہ ڈرین سسٹم بڑا ٹھیک ہوتا تھا، گلیوں میں نالیاں ہوتی تھی، گلی کے سویپر صبح صبح صفائی کرتے تھے، پھر آگے وہ جناب علی گٹر سسٹم، صحیح۔ اور جب سے یہ گٹر سسٹم آیا اور شاپر آئے، میں کہتا ہوں یہ پورے ملک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ صحیح۔ کیونکہ ظاہر بات ہے شاپر اڑ جاتے ہیں نالیوں میں، وہاں سے پانی کا نکاس ہوتا نہیں ہے، پھر وہ پانی جس وقت اول تو بہتا ہی نہیں ہے، پھر جب اس کو زبردستی کہیں ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ گدلا ہوتا ہے۔ یہ نالا لئی اور یہ پیر ودھائی کی لئی میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، کالج اور اسکول لائف میں، تو ہم وہاں جا کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ واہ اب یو امیجن کہ اوپر سے آپ جھانکے تو مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ واہ، پانی کی صفائی کا اندازہ یہاں سے کر لیں۔ صحیح۔ اور دھوبی گھاٹ، وہاں پر دور دور سے دھوبی آ رہے ہیں ریڑوں پر کپڑے لاد کر، اور وہ جناب علی کپڑے دھو رہے ہیں، پھر وہیں پر وہ رسیاں لگائی ہوئی ہیں، صحیح۔ وہاں سے وہ رسیوں پر کپڑے سکھا رہے ہیں، شام کو وہ کپڑوں کا وہ لد بنڈل باندھ کر گٹھڑی اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ یہ تھی نالا لئی۔ صنم صاحب، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایسا ادارہ جس کا کام ہے کہ راولپنڈی کے انتظام اور انسلام کو چلانا اور اس کے بعد وہاں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنا، وہاں کی جو تاریخی نوعیت کی جو عمارات ہیں ان کی تزئین و آرائش کے حوالے سے کافی کچھ ان کی ڈیوٹیز بنتی ہیں، ان کے ایس او پیز میں بھی شامل ہیں۔ سجان سنگھ حویلی، اس کے بعد جو ہمارے پاس جامع مسجد ہے، ایک مشہور جگہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور یہ انسان کی جو ذاتی ترغیبات ہوتی ہیں اور خود غرضیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے نہ صرف یہ سجان سنگھ حویلی کو ایک عمارت بنا دی گیا، ایک اہم نوعیت کی عمارت تھی، تاریخی نوعیت کی عمارت تھی اس میں، اور اس کے بعد یہ جو دوسرے جو مسجد کے جس میں بتایا ہے تاریخی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت چشمہ ہوا کرتا تھا، اس کو انہوں نے ریڈیوس کر کے وہاں پہ دکانیں بھی بنا دیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیوں نہیں انہوں نے اس علاقے کی بہتری اور اس کی تاریخی اہمیت کو پس انداز رکھتے ہوئے ایک کاروباری مقاصد کو سامنے رکھا اور اس کی مزید بدصورت کر دیا۔ طاہر صاحب، جامع مسجد کی جو آپ بات کرتے ہیں، جامع مسجد راولپنڈی کی ایک تاریخی مسجد کہلایا کرتی تھی، جی جی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں پر آبادی اور تجاوزات نہیں ہوتی تھی، دور دور سے لوگ جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اب جامع مسجد جو ہے اس کو اس قدر آبادی کا سامنا ہے کہ وہ سمٹ کر رہ گئی ہے، دروازے کا ہی نہیں پتہ لگتا مین دروازہ کہاں پر ہے۔ جی جی جو اس کا تالاب تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ صحیح۔ اب اس کے بارے میں تو وہاں کی انتظامیہ جانتی ہے یا حکومت جانتی ہے کیوں تالاب کو ختم کیا گیا۔ دوسری بات یہ، آپ نے اس بلڈنگ کا تذکرہ کیا سجان سنگھ جی کا، جی یہ بھاوڑا بازار کی تاریخی مسجد ہے، تاریخی عمارت ہے۔ صحیح۔ اب یہ تاریخی بلڈنگ جو ہے اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ اس کے اندر جو آبادی کا وہ جو ہے نا تناسب، اس میں زیادہ تر مہاجرین ہیں۔ صحیح۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان مہاجرین کو یہاں سے نکال کر کہیں اور بسایا گیا۔ ایک بڑی دلچسپ میں بات بتاتا ہوں، ضیاء الحق کے دور میں ایک بات بڑی مشہور ہوئی کہ مسجد، یہ جو ہے بلڈنگ سجان سنگھ سے ایک سرنگ نکلتی ہے، صحیح۔ اور ایک سرنگ نکلتی ہے باغ سردارہ سے واہ۔ جو جاتی ہے پریزنٹ ہاؤس، جہاں آج کل فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے، صحیح۔ یہ ایک زمانے میں پریزنٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ جی جی اب وہ انہوں نے سیکورٹی رسک کی بنا پر نا ان راستوں کو غالباً بند کر دیا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ پرانے زمانے میں ہم سنتے ہیں نا مغلوں کے دور میں تاریخی سرنگیں بھی موجود ہیں لیکن بند ہیں۔ اب وہ کیسے سفر کرتے تھے اندر، ظاہر سواری آدمی پیدل تو نہیں نہ کرتا، جی جی ظاہر کسی رتھ پر بیٹھ کر یا کسی ایسی گاڑی میں بیٹھ کر جس کو کھینچ رہے ہوں گھوڑے وغیرہ، تو یہ اس قسم کی سرنگیں تھی۔ یہ مسجد، یہ جو بلڈنگ ہے سجان سنگھ کو، پہلے اس کو جناب علی شیخ رشید کے دور میں کہا گیا جی کہ یہ ڈاکٹر قدیر کے نام سے یہاں پر یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ خیر ڈاکٹر قدیر کے نام سے کیا یونیورسٹی بنانا، وہ ویسے ہی غیر آباد۔ اس کے بعد میں کہا گیا جی اس کو ہم فلاں کالج کے حوالے کرتے ہیں۔
یہ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ جا کر دیکھ لو اس بلڈنگ کو, ویران پڑی ہوئی ہے, بالکل ویران. جو اس کے آس پاس جو تاریخی نوادرات تھے نا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے. صحیح. یہ حال ہے بلڈنگ کا. تو جب آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کی جو عمارات ہیں ان کے ساتھ یہ حساب ہو رہا ہے, تو مسلمانوں کی جو تاریخی عمارات ہیں ان کے ساتھ تو ہم خود بھی بڑا برا برتاؤ کریں, جس میں جامع مسجد کا نام آپ نے لیا. شہزاد سلم صاحب, آپ جانتے ہیں کہ کمیٹی چوک سے راجہ بازار تک اور یہ اس سے آگے بھی ٹانگے چلا کرتے تھے, اور بڑا خوبصورت ٹانگے باندھ ہوا کرتا تھا. اس کے آگے ایک باقاعدہ ایک گھنٹی بند ہوتی تھی, بڑے خوبصورت گھوڑے ہوتے تھے, بگیاں ہوتی تھی. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. کمیٹی چوک سے لے کر نا اور یہ فیض آباد تک کا جو راستہ تھا نا, جی جی, یہ اس قدر سنسان تھا. یعنی کمیٹی چوک سے آپ جائیں تھوڑا سا آگے وارث خان تک, اور کمیٹی چوک سے آپ پیچھے جائیں شاہ کی ٹالیاں تک, یہاں تک آبادی تھی. باقی آگے آپ چلے جائیں یہ بالکل سنسان جگہ ہوتی تھی, بالکل سنسان. یہ فیض الاسلام ہائی اسکول جو ہے نا یہ ٹرنگ بازار میں ہے. اس کا ایک انہوں نے یہاں پر انجمن فیض الاسلام کو یہ فیض آباد تک منتقل کیا. تو ہم چونکہ اس اسکول میں پڑھے ہیں, ہم دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ تو بالکل جنگل بیابان میں جا کر انہوں نے یہ ایک پروجیکٹ بنایا. لیکن آج آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ اتنی ہی گنجان آباد ہو گئی ہے وہاں پر وہ سڑکیں کہ ٹریفک کا وہاں ازدحام ہے. ہر قسم کی ٹریفک وہاں پر ملتی ہے, اور ٹریفک بھی اس قسم کی کہ بالکل بے ہنگم, کہ کوئی اٹھنے جانے کا راستہ نہیں. پھر آپ کو جیسے میٹرو بنی ہے فیض آباد تک تو میٹرو جاتی ہے نا, پھر وہ میٹرو سے آگے اسلام آباد تک. تو یہ ہے اس کی اسلام کمیٹی چوک سے لے کر وہاں فیض آباد. شہزاد سلم صاحب, ایک جگہ اور راولپنڈی کی مشہور ہے مغل سرائے, اس حوالے سے ذرا تفصیل بتائیے. مغل سرائے جو تھی نا یہ بہت ہی مشہور ایک جگہ تھی جس کے اندر لوگ آ کر ٹھہرا کرتے تھے. یہ ابھی کچھ چند زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اس مغل سرائے میں لگ گئی آگ, یہ جل کر خاکسر ہو گئی. صحیح. اب آگ لگانے کے بعد اس کو مغل مارکیٹ کا درجہ دے دیا گیا. اندر دکانیں بن گئی, اور وہ دکانیں بھی بڑی قیمتی ہیں. راجہ بازار کی سب سے قیمتی جگہ ہے یہ مغل سرائے کو, جو انہوں نے دکان مارکیٹ کا درجہ دیا. اندر آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کی دکان ملے گی, ہر قسم کی, اور وہ بڑی مہنگی ترین دکانیں. لوگ بھی رش, کوئی عام آدمی سوچ نہیں سکتا وہاں پر دکان لینے کا. جی یہ مغل سرائے کا پس منظر. سر یہ جو صدر سے لے کر چاندنی چوک تک ٹریفک انتہائی ازدحام ٹریفک کا موجود ہوتا ہے, اور عوام کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بتائیے گا کہ یہ کیوں صحیح معنوں میں مری روڈ کو کشادہ نہیں کیا گیا؟ اوور ہیڈ برج, انڈر ہیڈ برج کے بننے کے باوجود بھی اسی طرح لوگوں کے مسائل ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, اور اس میں کیا نہیں ہوا؟ سر جس وقت مشرف صاحب کے دور میں نا یہ کمیٹی چوک کا بائی پاس بن رہا تھا نا, اس کے اندر ہی گھپلا ہو گیا تھا. صحیح. جو اس کا میپ تھا نا جی وہ کچھ اور تھا. سیاسی وجوہات کی بنا پر اس کو تھوڑا سا کنجسٹڈ کیا گیا. صحیح. یہ جہاں تک میرے سننے کی بات ہے کہ اس روڈ کو مہاراجہ ہوٹل کے پار تک لے کر جانا تھا اس سڑک کو. اب مہاراجہ ہوٹل جو تھا نا اس کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ تمام سڑک کو صحیح چھوٹا کیا گیا. اور جنرل مشرف صاحب کی یہ مجبوری تھی کہ انہوں نے وہ مختلف پارٹیوں پر مشتمل ایک جماعتوں کا مجموعہ بنایا ہوا تھا. صحیح. اس میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک ہمارے نالج کا تعلق ہے کہ یہ مہاراجہ ہوٹل جو ہے نا یہ بھی ایک سیاسی شخصیت کا ہے. وہ اس وقت بھی پیپل پارٹی کے بڑے اعلیٰ عہدیدار تھے اور مشرف صاحب کے زیادہ قریب بھی تھے. ظاہر مشرف صاحب کو حمایت کی ضرورت تھی. ٹھیک ہو گیا ہے جی. تو اسی لیے اس کا حجم جو تھا نا تھوڑا کم کیا گیا. صحیح. جس کی وجہ سے ایک تو وہ جو بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب صدر سے لے کر آگے تک ہماری جو یہ جو ہے ٹریفک اس کے بارے میں آپ خود نظر لگا لیں. کچھ خود ہم وہ قصوروار ہیں, کچھ ہماری انتظامیہ قصوروار ہے. دور دور تک آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پر یہ سگنل بند ہے, لیکن سگنل کے آس پاس کوئی ٹریفک کا کانسٹیبل نظر نہیں آئے گا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں سگنل کی پابندی کروانا بھی ٹریفک پولیس کے ذمہ میں آتی ہے. صحیح. اس لیے آتی ہے, وہ تو ایک آٹومیٹکلی چیز ہے, جل رہا ہے بجھ رہا ہے. اگر کوئی سگنل کو کراس بھی کرتا ہے تو وہ تو ٹریفک کی خلاف ورزی تو ہے نا, کون ذمہ دار ہے؟ ٹریفک پولیس ہے. اچھا ایک اور بات, آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹریفک سگنل کے پاس یہ جو ہجڑے ہوتے تھے جنہوں نے اپنا گانا بجانا چھوڑ کر
ان کو یہ کام آسان مل رہا ہے. وہ ٹریفک سگنل کے اوپر جناب علی کھڑے ملیں گے, جو گاڑیاں وہاں پر رکتی ہیں ان کی تو عیاشی ہوگی. صحیح. ان کو تو جو بھی بندہ جائے وہ ٹھک ٹھک کرتے ہیں, مجبوراً آدمی کو کچھ نہ کچھ دے کر نکلنا پڑتا ہے. جزا صاحب, چاندنی چوک کے بارے میں بتائیے گا. چاندنی چوک بڑا خوبصورت علاقہ تھا. چاندنی چوک کے اوپر جناب جو لائٹنگ تھی بنی ہوئی, وہ ایک بہت ہی عظیم الشان ہماری اس کو وہ کرتی تھی روایات کو مرکہ. لیکن انہوں نے چاندنی چوک کو توڑ کر وہاں پر کیا بنا دیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہی حال راجہ بازار کا تھا. یہ راجہ بازار یہاں پر ہے, یہاں پر فوارے تھے لگے ہوئے, چاندنی چوک پر بھی فوارہ تھا لگا ہوا, بڑا خوبصورت. آس پاس وہ بینچز تھے اندر لگے ہوئے, لوگ وہاں پر آرام بھی کر لیتے تھے جا کر. گرمیوں میں کئی لوگ سو بھی جاتے تھے دوپہر کے وقت. یعنی کہ وہ ایک ایسا تھا بڑا کمفرٹیبل ماحول. اب وہ سارا کا سارا درم برم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا, وہ طاہر صاحب آپ خود ہی اس کو کہیں گے کہ وہ کبے کی کمر پر لات ماری تو اس کا کب سیدھا ہو گیا. صحیح. یہاں کب سیدھا ہونے کے بجائے اور ٹیڑھا ہو گیا. صحیح. انہوں نے سوچا تھا کہ ان عمارتوں کو ہم توڑ پھوڑ کر یوں کریں گے, لیکن وہ بجائے ٹریفک کا ازدحام کم ہونے کے, ٹھیک ہونے کے, ان کی وجہ سے